اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کا بھی ترجمہ کرتے ہیں، ابھی ہم نے تلاوت کی ہے انشاءاللہ۔ اور اے ایمان کے دعوے داروں یا وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو، داخل ہو اسلام میں پورا کا پورا، اور نہ پیروی کرو شیطان کے راستوں کی، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورا کا پورا۔ سلمی جو ہے سلامتی، اسلام، اطاعت، کئی معنوں کے اندر آ جاتا ہے۔ کافہ حال ہے، اس کا مطلب ہے کہ پورے کے پورے اپنے آپ کو اسلام میں لے جاؤ یا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کو اپنا لو پوری طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شریعت کا باب شروع ہوا امت مسلمہ سے تعلق، جس کا تعلق ہے سورہ بقرہ کے اندر رکوع نمبر 18 کے بعد سے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے کردار کو بنانے کے لیے کافی ہدایات دینا شروع کر دی۔ بالکل اسی طرح کی آیت مبارکہ آئی ہوئی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں حلال مال رکھا ہوا ہے اس کو کھاؤ۔ اس کے بعد بالکل وہی بات آتی، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا، انسانوں، وہ خطاب تھا پورے عالم انسانیت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے خالق و مالک ہیں۔ پہلا دروازہ اس کا کیا ہے؟ انسانوں سے خطاب کیا۔ اس کے بعد جو خطاب میں سے انسان مان گیا کہ جو انسان حلال کھائے گا، ملاوٹ کے بغیر کھانا کھائے گا، جس کسی شخص نے اپنے بھائی کی جائیداد نہیں کھائی ہوئی ہوگی، اپنے رشتہ داروں کی، محلے داروں کی جائیداد نہیں کھائی ہوئی ہوگی، اس میں جو رزق مل رہا ہے وہ کھائے گا، جس شخص نے جھوٹ بول کے نوکری میں پیسہ نہیں کمایا ہوگا، یا جس کسی شخص نے اختیارات سے تجاوز نہیں کیا ہوگا اپنی نوکری کے اندر، وہ جو اس کو پیسہ ملے گا وہ حلال ہوگا۔ جس کسی شخص نے کوئی 2 نمبری نہیں کی ہوگی، کسی کو دھوکہ نہیں دی، وہ جو پیسہ اگر حلال کھائے گا تو وہ شخص اسلام میں پھر داخل ہونے کا اس کا چانس بن جائے گا۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، قصاص و دیت کا ذکر کیا، جہاد کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا۔ دروازہ شروع ہوتا ہے حلال کھانے سے۔ اگر آپ حلال نہیں کھائیں گے تو کچھ نہیں کر سکیں گے، سب محنت آپ کی بیکار ہے۔ اور حلال اور حرام کی بہت زیادہ قسمیں اب ہو گئی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کوئی چینل چلا رہے ہیں جس میں اوریانی ہیں، اس سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، اس سے آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کو علماء سے پوچھنا چاہیے کہ وہ حلال ہے کہ وہ حرام ہے۔ آپ کسی کے ساتھ غلط پیپرز پہ سائن کرا کے، دوائیوں میں 2 نمبری کر کے، فارمیسی کے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے اندر جھوٹ چلا رہے ہیں، آپ کو پوچھنا چاہیے کسی علماء عالم سے کہ وہ بزنس حلال ہے کہ اس کا کھانا میرے بچوں کو، میرے والدین کو کیسا لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ حلال نہیں کھا رہے تو اے انسانوں حلال کھاؤ تاکہ تم اللہ کے راستے پہ چلو۔ اور اس بات کا خیال رکھو آیت مبارکہ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، سوائے اس کے نہیں وہ تمہیں حکم دیتا برائی کا اور فحاشی کا، اور وہ تمہیں وہ باتیں اللہ پہ باندھتا ہے جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا حال فحاشی کے اندر اور برائی میں بنی اسرائیل سے بے انتہا زیادہ ہوا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں صرف ایک جگہ تھی جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ہم جنس پرستی کے لیے، لیکن آج دنیا کا شاید کوئی شہر ایسا نہیں جس میں ہم جنس پرستی نہ ہو رہی ہو۔ بیرا روی کا یہ عالم ہے کہ جتنے انسان کے کپڑے کم ہوں وہ اتنی زیادہ فیشنیبل ہے اور وہ اتنی زیادہ امیر سمجھا جاتا ہے اور عزت دار سمجھا جاتا ہے۔ والدین کی اطاعت کم ہوتی جا رہی ہے، حرام مال آگے چلتا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ہم لوگ ایک طرح سے بدترین دنیا کے ٹائم سے گزر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس بات کا بڑا گمان ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی چوز کی ہوئی ایک نیشن ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے۔ بالکل وہی خام خیالی جو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں حکم نہیں، سوائے تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحاشی کا، اور وہ اللہ تعالیٰ پہ وہ باندھتا ہے جو کہ تم جس کا علم نہیں رکھتے، یعنی کہ فلاں رات عبادت کر لو بڑا ہو جائے، بڑا اچھا ہو جائے گا، فلاں دن اللہ نے مخصوص کیا ہوا ہے، فلاں جانور اللہ نے مخصوص کیا ہوا ہے، فلاں عبادت گاہ اللہ نے مخصوص، یہ انسانوں نے باتیں باندھی ہوئی اللہ تعالیٰ سے، فلاں تاریخ بڑی اچھی ہے جو عبادت کرو گے قبول ہو جائے گی، یہ صرف انسان نے جھوٹی باندھی اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھی ہوئی ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ شیطان کا ایک اور وار آپ کو بتا رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں جو کہ ہم کو سمجھنا چاہیے، اور اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو مومنوں سے خطاب کریں کہ اسلام میں داخل ہو جائے، پھر آگے شیطان کی بات کر دی۔ شیطان کا ایک اور انتہائی خطرناک وار یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں لیکن ساتھ میں جھوٹ بولتے رہیں، سب چلتا ہے۔ آپ ساتھ کے اندر آپ چیزوں میں ملاوٹ کریں لیکن عمرے حج پہ بھی چلے جائیں، جائز ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ دیں لیکن آپ نے جو زکوٰۃ دیں گے اس کا پیسہ اپنے بھائی کی جائیداد کا کھایا ہوا ہے، سب جائز ہے۔ یعنی کہ اچھا بھی کرو اور ساتھ میں برا بھی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ شیطان کا انتہائی خطرناک وار ہے۔ اگر آپ نے اسلام میں داخل ہونا ہے تو اسلام میں آپ نے پورا کا پورا داخل ہونا ہے۔ آپ کی اپنی مرضی کا اسلام نہیں ہوگا
کسی شخص نے کل بات کی کہ میں دارالکفر سے آیا ہوں اور میں دارالایمان میں آ گیا ہوں، تو آج دنیا کے اندر عام طور پہ لوگوں کا خیال ہے نہ کوئی دارالکفر ہے نہ کوئی دارالایمان ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ اللہ کی مسجد نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کوئی جگہ ایسی بھی نہیں جہاں پہ شراب، جوا اور ہم جنس پرستی نہ چل رہی ہو۔ تو یہ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ جو شخص کام کر رہا ہے اس کے کتنے ویوز آئیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا ہے، کیا کام کیا اور مجھے کیا کام آگے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کیا مجھے حکم دیا ہوا ہے۔ اسی چیز کا آگے سوال کیا جائے گا اور اسی کا انسان کو جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیں کہ ہم سمجھ سکیں شیطان کے وار کو، فحاشی کو، حرام کھانوں کو، کہ حرام کھانے کی کیا کیا قسمیں، غیر اللہ کی کھانے کی کیا کیا قسمیں، اور جس طرح سے شیطان ہم کو مطمئن کرتا ہے کہ ہمارے دل کو کہ چوری کر لو لیکن ساتھ میں صدقہ بھی کر دو، زمینوں پہ قبضہ کر لو لیکن افطاری میں نے سب سے اچھی کرانی ہے 30 دن مزدوروں کو تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں۔ یہ سارے شیطان کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین صرف ایک دین ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر انسان اس کی اطاعت کرے تو ویسی ہی کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔